بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہماری اکانومی ہے، اور اکانومی اس قدر برے حال میں ہے اور عوام اس قدر پسے ہوئے ہیں مہنگائی کے چکی میں کہ دن بدن جیسے وقت گزر رہا ہے امیدیں ڈوبتی نظر آتی ہیں۔ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے۔ آئی ایم ایف کے لوگ یہاں آئے، 9-10 دن رہ کے بات چیت اور بالآخر واپس چلے گئے۔ کوئی معاہدہ دستخط نہ ہو سکا۔ جاتے ہوئے وہ ہمیں ایک میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز وہ پکڑا گئے ہیں، جس کی بنیاد پہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ چونکہ میمورنڈم مل چکا ہے لہذا ہم اس کو اس ویکینڈ کے اوپر اسٹڈی کریں گے اور منڈے کو پھر آئی ایم ایف سے ورچوئل میٹنگ ہوگی۔ اس کے بعد بھی معاملہ حل ہوتا یا نہیں؟ آپ ذرا سوچئے، جو آئی ایم ایف سے رقم ملنی ہے آپ کو وہ $1.2 ارب 1.2 بلین، اور یہ ملک ہے جو کہ ایک نیوکلیر پاور ہے، جس کے اس جیسے حالات کبھی بھی نہیں ہوئے۔ اور آج جب بات ہم کرتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسیز کو یوں کر گئی خراب کر گئی۔ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ پاکستان کو آج شرمناک حالت میں پہنچانے والے آپ لوگ ہیں۔ ڈار صاحب جو کہ ایک اکنامک ہٹ مین ہیں، جو سچ بھی ضرورت کے مطابق ہی بولتے ہیں، وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ ان کی حکومت نے بیڑا غرق کر کے 10 مہینے میں یہاں تک ہمیں پہنچایا۔ کوئی کام وہ بتائیں ایسا جس سے جو انہوں نے کیا ہو اور اس سے اکانومی میں بہتری آئی ہو۔ کیا پہلے دن سے ہی جیسے ہی یہ حکومت میں آئے تو کیا ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہونا شروع نہیں ہوا؟ کاروبار برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے لوگوں کے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر یعنی ڈار صاحب اور یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اگر ان کے اوپر آئی ایم ایف اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اور رقم کیا ہے صرف $1.2 بلین، تو پھر کیا ان کا بیٹھا رہنا اتنا ہی ضروری ہے ان کے لیے ہوگا؟ ملک کے لیے تو تباہی ہے۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا، وہاں ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں مزید پیسے دیں۔ وہ آلریڈی $4 ارب کے قریب انہوں نے رکھے ہوئے ہیں آپ کے بینکوں میں، اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اور دیں۔ انہوں نے بالکل وہ کترائے، انہوں نے بات نہیں کی یا اگر دینے کا کوئی وعدہ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں گے۔ اور اکثر ممالک جو ہیں وہ آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے شکنجے میں رہیں، پھر آپ سے بات کی جائے۔ اسی طرح انہوں نے یو اے ای سے مانگے اور کہا باجی آ رہا پیسہ، یو اے ای نے کوئی نہیں دیا۔ دبئی اپنے طور پہ مست ہے۔ ان کے جو یہاں آئے ہوئے تھے رولر دبئی کے، وہ یہاں ہو کے چلے گئے۔ ان کو یہ انہوں نے کہا کہ ریکویسٹ کی کہ آپ کسی طرح اسلام آباد کا ٹور کریں، اور اسلام آباد آنے کے لیے بات چیت بھی ہو گئی۔ اسلام آباد میں اسکول بند کر دیے گئے سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ نہیں آئے۔ اور سننے میں یہی آتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ وہاں اسلام آباد جا کے کریں گے کیا؟ انہوں نے پیسے مانگنے، اور پیسے کو دینے کو تیار نہیں۔ کس لیے تیار نہیں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ اب باقی تو دنیا چھوڑ دیں، چائنا ہمارا قریب ترین ساتھی، اتنا قریبی ساتھی کہ وہ ہمیشہ اعلان کہتے رہے کہ ہم پاکستان کی ہر طرح مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس حکومت کو انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا۔ اب یہ اس توقع پہ اس امید میں ہے کہ اگر کسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور وہ 1.2 بلین دے دیں تو پھر شاید سعودی عربیہ بھی آگے آ جائے، وہ دبئی بھی اور
چائنا بھی، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی کنڈیشنز میں ساتھ یہ رکھ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو 1.2 بلین اگر معاہدہ ہوتا ہے تو دے دیں گے، لیکن اس سے آپ کی اکانومی ٹھہرے گی نہیں۔ اکانومی کو ٹھہراؤ دینے کے لیے، اسٹیبل کرنے کے لیے آپ نے جو آفیشیل لیول پہ پارٹنرز ڈھونڈے ہوئے ہیں ان کی سپورٹ انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ جو ڈاکومنٹ ان کو پکڑائی گئی ہے، جیسے یہ کہتے ہیں میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز، یہ پوری وہ کنڈیشنز بیان کرتی ہے، وہ تمام سٹیپس جو آپ نے لینے ہیں وہ بیان کرتی ہے، جو کہ جن کا تعلق پالیسی میئرز ہیں یا اس سے بیسک تبدیلیاں جو آپ نے کرنی ہیں۔ اور یہ سٹاف لیول پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے، سٹاف لیول پہ ہوگا سارا کچھ تو پھر آپ وہ جا کے ان کے بورڈ میں یہ پیش کیا جائے گا، اور وہاں بورڈ میں اگر اپروول ہوتی ہے تو پھر جا کے کہیں یہ ملیں گے 1.2 بلین، اور ایک لمبا پروسیس ہے، اور جو حالات ہیں اس میں لگتا ہے کہ شاید یہ آپ کو نہ مل سکیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بڑی سخت ہوتی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا پیٹرول پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 50 روپے پر لیٹر اور بڑھائیں گے۔ آپ امیجن کریں کہ پہلے پیٹرول یہاں پہ کتنا مہنگا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کر لیں، جو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، تیل مہنگا، یہ وہ سارے مسائل ہیں جو کہ آپ کی ہر چیز کو مہنگا کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ اکانومی سے بیڑا غرق کرنے کی میری مراد یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، آپ اس کو باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، اور اگر ایکسپورٹ کریں گے تو لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ڈالر کی قیمت جو وہ 300 سے اوپر چلی جائے گی۔ یہ وہ دکھ ہے جس کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ہم آلریڈی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اب کیا ملک کا دیوالیہ کروانا ہے؟ کیا رہ گیا ہے جو آپ کسی کو گروی رکھیں گے سوائے اپنی عزت اور وقار کے، کہ ایک اکنامک کرائسس آ گئی ایک ایسے ملک میں جو کہ نیوکلیر پاور ہے، اور آئی کس لیے؟ ایک نکمی نالائق گورنمنٹ کی وجہ سے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کو روکنا، اور پھر آپ دیکھیے کہ آن ٹاپ آف اٹ یہ ہر طرح کوشش کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن سے بچا جائے، حالانکہ ملک کا مفاد یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ وہ گورنمنٹ لے کے جس پہ اوپر اعتماد ہو، کیونکہ آئی ایم ایف سے پیسہ لینا ہی صرف ایک چیز نہیں ہے، اس سے بہت بہتر حل ہو اگر وہ ضرورت کی جو آپ کی رقم ہے وہ آپ کے اوورسیز پاکستانی، وہ آپ کے اپنے لوگ یہاں جمع کریں، اور اس میں شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جنہوں نے اس ملک کو اس حال پہ پہنچا کے اور اپنی دولت لندن میں، امریکہ میں، بیلجیم میں اور دبئی وغیرہ میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ مست ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ کوئی ان میں سے تیار نہیں ہے یہاں پہ پیسے رکھنے کو۔ تو آپ کس طرح کسی اور کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو؟ کس طرح کوئی آئے گا آگے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جب آپ اپنے پیسے باہر رکھ کے کاروبار کسی اور جگہ پہ کر رہے ہیں؟ اس قدر یہ ظلم کیا ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ، اس قدر ظلم کیا انہوں نے اس ملک کے ساتھ کہ اگر کہیں بھی اور ہوتے تو عوام کبھی ان کا منہ دیکھنا گوارا نہ کرتے، لیکن یہ آئیں گے دن دناتے، پھر جلسے کریں گے، تقریریں کریں گے، آپ کو جھوٹ سچ سنائیں گے، آپ ان کے چکر میں آ جائیں گے۔ آج 5-6 بلین یا 10 بلین ڈالر اکٹھا کرنا اپنے ملک کے وسائل سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ان لٹیروں نے اس کو بھیکاری بنا کے رکھ دیا اس ملک کو۔ اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے جب میں نے سنا مودی کی تقریر جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کی ہیکڑی نکال دی، آج کٹورا لے کے پھر رہے ہیں ہر طرف۔ شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہمارا کیا قصور، ہم نے کیا کیا ہے؟ یا عام آدمی، پاکستان کے جوان لوگ جو بیچارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے ووٹ دیا اور آپ نے اس ووٹ کو عزت دینے کے بجائے ووٹ کو ذلت دی، لوٹ کے ملک لے گئے۔ اس چیز کی وجہ سے آج نہ صرف ملک ذلیل و خوار ہو رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بلکہ نہ عزت، نہ وقار، نہ توقیر رہی، اور بھگتنے والے یہی غریب غربا پاکستان کے عوام۔ سمجھ نہیں لگتی کہ ان لوگوں کو کیسے سیدھا کیا جائے۔ ایک حل کم از کم آپ اپنی دولت نہیں لاتے تو کم از کم حکومت ان لوگوں کو پکڑائے جن کے اوپر عوام کا اور باہر کے لوگوں کا اعتماد ہو۔
آپ نے پیسہ نہیں دینا تو دوسرے پاکستانی تو کم از کم ملک بچانے کے لیے کچھ کریں. ان لوگوں کو تو اس حکومت کو تو کوئی بھی نہیں دے گا. اس حکومت، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے اوپر انٹرنیشنلی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو کون دے گا؟ آئی ایم ایف کی کنڈیشن مانتے رہیں. بہتر یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے بجائے آپ اپنے ریسورسز سے پیسہ اکٹھا کریں اور اپنے ملک کی عزت، اس کا وقار بحال کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کروا کے یہاں پہ ایک ایسی حکومت لے کے آئیں جس کے اوپر پاکستان کے لوگوں کا پورا اعتماد ہو. وہ یہاں لوگ رہتے ہوں یا پاکستان سے باہر، اعتماد کی گورنمنٹ ہونی چاہیے. اور پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو ووٹنگ کا حق دیں. آپ لوگوں نے اپنی ضلالت، اپنے مفاد کے لیے ان لوگوں کو ووٹنگ کا حق تک نہیں دیا. بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. یہ معاملات اگر اسی طرح لٹکے رہے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.